نہیں ہم لائے کے دربار پہ غفور ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور حضرت صدیق اکبر حضرت سلمان فرش عاشق شاہ خدا حضرت قاسم و جابر و صادق امام بایزید بغدادی لاکھ الحسن شاہنا بولی فاطمہ یوسف ہمدانی عبد خالق سوامی عارف واقری خواجہ محمود فغنا شاہ زیدہ کا کمال محترم بابا سواسی حضرت سید کلال آفتاب نقشبندہ شاہ محمدین سخی حضرت خواجہ علام دین الطار ولی شیخ عبید اللہ حلال زمان شاہ زہد و درویش محمد والد جوان خواجہ کنگی حضبہ کی باللہ باقبر کتب سرحمدی امام حجت خواجہ معصوم حجت اللہ باصفہ شاہ زبیر خواجہ اشرف محمد فارسہ شاہ جمال اللہ علیسیٰ محمد اولیاء خواجہ فیض اللہ نور محمد باوفا کر کرم بابا فقیر محمد صاحب جنت دشان نور جن کا میرے مرشد کی حبیب ہے یا وہ سخی بنے سبھی وہ صاحب لطف امین حادیے دار احمد حافظ عبدالکریم رحم فرماست فیلے حادیے دین مبین صاحب نور بصیرت خواجہ استفیلے خواجہ محمد منزلِ مقصود ہم سب کو پہنچا دے اللہ میرے آقا میرے رہبر میرے داتا میرے پیر حضرت خواجہ محمد طاہر
صلی علی سیدنا صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی عظیم الشان 45واں جشن نزول قرآن اور ذکر علیہ السلام ہماری اس مسجد کے اندر قائم مزید ہے اور قرآن نزول کی جو طریقت رکھتا ہے شریف ہے انشاءاللہ تصور قول بسرد حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقضان کرم کی جو طریقت رحمت شریف ہے وہ عالمی مقلد اسلام حضرت خواجہ محمد طاہر النبی اور اس محفل کی صدارت کی طریقت رحمت شریف جدر دوستوں عالمی مقلد اسلام ابو العالمین صاحبہ حضور خواجہ محمد طاہر النبی معصومی رحمتی مقدمی رحمت اللہ اور انہی کے ساتھ رسول کریم بلاتی مطلقت رحمت شریف جدر دوستوں خلیفہ اعظم زمین جربت ابو معصوم صاحبہ الحاج الحافظ القاری حضرت خواجہ شاہ محمد احرام الشہرہ سرکار قیامت برکات اور قدسی کے حوالے میں بلا تاخیر میں تلاوت کلام پاک کے لیے حضور اللہ کی وہاں کی بارگاہ میں میں کچھ پیش کروں گا کہ وہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے آیت ربانی سے محبت برائے تقوا دیجیے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول صحیح ہے حضور, یہی ہے یہی لگا ہوا کون سا غلط ہے غلط ہے حضور, یہ کان ہے یہ دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو
العزيز الحكيم. صدق الله خالقنا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں صوفی محمد طارق صاحب. ان کے آنے سے قبل بآواز بلند نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، تاج دار زمانہ مدینے میں ہے. ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، تاج دار زمانہ مدینے میں ہے. تم کو واعظ مبارک حرم کی فضا، میں مخالف نہیں ہوں تیرے ذوق کا. پر یہاں میرا سجدہ ہو کیسے ادا، یار کا ستانہ مدینے میں ہے. یار کا آستانہ مدینے میں ہے، اور دیکھ لو باغ جنت یار شیبری. دیکھ لو پھر کہ ساری کی ساری زمین، دونوں عالم میں سائم کہیں بھی نہیں، دونوں عالم میں سائم کہیں بھی نہیں. جیسا مہمان خانہ مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی. تھوڑی دیر ہوئی، عارف کھڑی شریف کے دو اشعار پر اجازت چاہوں گا. سرکار فرماتے ہیں کہ اول حمد ثنا الہی جو مالک
ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہر دا تے تھوڑی دیر ہوئی اتھے آیا کالیاں زلفاں والا دو کڑیاں ٹھہرے آئی تھے تے کر گیا نور اجالا تھوڑی دیر ہوئی اتھے آیا کالیاں زلفاں والا دو کڑیاں ٹھہرے آئی تھے تے کر گیا نور اجالا. یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ مجھے میری والدہ نے عطا کیا ہے کیونکہ میرا علاقہ جو ہے وہ میاں صاحب کے در کا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لوا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی تے پیر میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کریندا دوویں جہانا اندر تے خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں. محبت کے ساتھ دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا نو ہے پیارا محمد بابا. خدا نو ہے پیارا محمد بابا. ہے حق دا نظارہ محمد بابا. خدا نو ہے پیارا محمد بابا. خدا نو ہے پیارا محمد بابا.
جو ایک واری ویندا سی او آخدا سی جو ایک واری ویندا سی او آخدا سی میں تکنے دوبارہ محمد بابا میں تکنے دوبارہ محمد بابا ہے حق دا نظارہ محمد بابا خدا نو ہے پیارا محمد بابا کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا او لئی پھر تارا محمد بابا او لئی پھر تارا محمد بابا خدا نو ہے پیارا محمد بابا حق منور مقدس طاہر حق منور مقدس طاہر ہے سارے دا سارا محمد بابا ہے سارے دا سارا محمد بابا ہے حق دا نظارہ محمد بابا خدا نو ہے پیارا محمد بابا جینے کے ساتھ موت بھی آسان ہو جائے نعت نبی کر ہماری پہچان ہو جائے لا تاخیر دعوت اعلان پیش کر رہا ہوں جگر کو شاہی سونا سرکار سردار محمد شاہ معصوم نجمندی مجھے سب کو تشریف لائیں گے محبت سے نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب ہزار بار بشویم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم
فرسود جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ چسوئے میں گزاری منے مسکی زناداری چسوئے میں گزاری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ تنم فرسود جا یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارا زیسیاں ذکر دا خیش حیرانم سیا شد روز عصیانم ذکر دا خیش حیرانم سیا شد روز عصیانم پشیمانم 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 رسول اللہ تنم فرسود جا پارا ستادانا میں نشم قربان محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا تے شافی بپا مشتے ساقی بپا کو سے یا رسول اللہ تے شافی بپا مشتے ساقی بپا کو سے حل تز منگکڑا پرسان محمد یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منظور نظر حضور قبلہ پیر سونا سرکار صاحبزادہ محمد عمر نقشبندی مجددی، محبت سے نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صدائے مہری شریف ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اور جس کو سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، ارے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، اور میری آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے، ارے کہ میں جو تڑپوں تو محمد کو خبر ہو جائے، میں جو تڑپوں محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا سامنے ہو اگر روح خیر البشر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، تو تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، تو تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر۔ اور مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، ارے لینے میری خبر آئے آقا اگر، لینے میری خبر آئے آقا اگر، تو عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، اور سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو
سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جاں ہو علی دھڑکنوں میں عمر جان جاں ہو علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر تو رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو مجھے ہو روبرو تشریف لاتے ہیں برادر مکرم محمد نعمان نقشبندی صاحب. ان کے آنے سے قبل بآواز بلند نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ بہری شریف. دوسری باواز بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آغاز میں ایک دو اشعار پڑھوں گا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب فرماتے ہیں عملاں والے عملاں والے تر تر جاندے تے غافل گوتے کھاندے پر ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے. تے ہجر تیرا ہاں ہجر تیرا جی پانی منگے تے میں خون نہ دے گھیرا جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا. ہو سفنے دے وچ مینوں مانگی ملیا سفنے دے وچ مینوں مانگی ملیا میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھے نہ جاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھے نہ جاواں. اور اولیاء اللہ ان کے متعلق میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے کامل ولیاں دے در اتے
تکلے دیویں بلدے اے کامل ولیاں دے در اتے تکلے دیویں بلدے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مجھے حضرت صاحب کا اس کلام کا حکم ہوا پیش کر رہا ہوں. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, ارے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے, ارے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. اب ہاتھ اٹھا کر فخر سے کہنا ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی. اور اب اور مزہ آئے گا آپ کو کہ وہ وجہ دو عالم ہے جو عالی نسبی ہے, جو وجہ دو عالم ہے جو عالی نسبی ہے, وہ وجہ دو عالم ہے جو عالی نسبی ہے, اور جو راحت جو راحت جا اور جو نبیوں کا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. گونج بجے وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی, ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی, ہاں وہ سچا نبی ہے, وہ سچا نبی, ہاں وہ سچا نبی ہے, وہ سچا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نبوت. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے, اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی, ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی ہے. مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ, مزمل و مدثر و یاسین و طٰہٰ, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا, جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی بھی ہے, وہ میرا
میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ شمس الضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے. ذرا محبت سے سارے ذرا گونج پہ کہیے سبحان اللہ. وہ شمس الضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا واللیل سجا غیثو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، آج اگر عورت کو عزت ملی ہے میرے حضور کا صدقہ ملی ہے. سنیے ذرا ایمان تازہ کیجیے اور کہیے سبحان اللہ. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. وہ محسنوں وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. شان صدیق اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کر شان صدیق اکبر. خدا کا بندہ نبی کا دل بر، خدا کا بندہ نبی کا دل بر. پڑھیے خدا کا بندہ نبی کا. اب ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے صدیق اکبر صدیق اکبر، خدا کا بندہ ہاں خدا کا بندہ نبی کا دل بر، صدیق اکبر صدیق. خدا کا بندہ نبی کا دل بر، صدیق اکبر صدیق اکبر. ارے کوئی نہیں ہے تیرے برابر، کوئی نہیں ہے تیرے. اب ہاتھ اٹھا کر گواہی دینی ہے صدیق اکبر صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر، صدیق اکبر. کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے، وہی نبی کے مزار میں ہے. کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے، وہی نبی کے مزار میں ہے. ارے مزار بھی ہے جو ہے منور، مزار بھی ہے جو ہے منور، مزار بھی ہے جو ہے منور. صدیق کے اکبر، خدا کا بندہ نبی کا دل بر، صدیق اکبر. تو ساری امت تو ساری امت کا ہے اساسہ، تو دین سارے کا ہے خلاصہ. تو ساری امت کا ہے اساسہ، تو دین سارے کا ہے خلاصہ. ارے تو مسکراتا ہے گھر لوٹا کر،
تم مسکراتا ہے گھر لوٹا کر تم مسکراتا ہے گھر لوٹا کر تم مسکراتا ہاں تم مسکراتا ہے گھر لوٹا کر صدیق اکبر اب آپ کی رفع ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق تشریف لاتے ہیں برادر اکبر منظور نظر حضور کی بلا پیر سونا سرکار محمد کامران نقشبندی صاحب محبت سے جواب دینا رہا تکبیر جی ٹھیک ہے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ماشاءاللہ ایک بار پھر پڑھو ذرا سارے مل کے پڑھو پتہ چلے سارے درود پاک آنا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچ کیڑا ہے کمال رکھیا میرے بچ کیڑا ہے کمال رکھیا میرے بچ کیڑا ہے کمال رکھیا میرے بچ میرے بچ کیڑا ہے کمال رکھیا میرے بچ کیڑا ہے کمال رکھیا مینوں سونے دیاں نظراں سنبھال رکھے یا سونے دیاں نظراں سنبھال رکھے یا جنہوں یقین ہو پڑھے دو میں ہاتھ چک کے ذرا پتہ چلے تسی دل نال بیٹھے ہو الحمدللہ بندے مختصر نے لیکن محبت مختصر نہیں ہونی چاہیے تھوڑے ضرور ہیں لیکن محبت پورا دو میں ہاتھ چک کے ذرا آکھو سونے دیاں نظراں سنبھال رکھیا سونے دیاں نظراں سنبھال رکھیا بھلا ہوے آقا تیرا تیری آل دا میرے جیا کتا جنہ پال رکھے یا میرے جیا سگ جنہ پال رکھے یا سونے دیا بال رکھے یا بولو سونے دیا یا سونے دیا تے ساڈے گھر آقا بھی ضرور آن گے ساڈے گھر آقا بھی ضرور آن گے کیوں آسا والا دیوا سنبھال رکھے آسا والا دیوا بولو آسا والا دیوا بولو آسا والا دیوا دیوا آسا والا دیوا دیوا آسا والا دیوا بولو آسا
او جیوے میرا پیر سونا او جیوے میرا طیب سونا ماڈے اتلائیے اور پتہ لگے گا سکھ دے لڑ لگے ہیں او جدے لڑی اسی لگے ہیں او دے بھائی گھنا کوئی ہے جدے لڑی اسی لگے ہیں جدے لڑی اسی لگے ہیں او دے بھائی گھنا کوئی ہے جدے لڑی اسی لگے ہیں او دے بھائی گھنا کوئی ہے جیوے میرا پیر سونا او جیوے میرا طیب سونا لکڑی دے بالے نے او چنگے کم لا چھڈیا سانو موہری والے نے اللہ 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 او جیوے میرا پیر سونا او جیوے میرا طیب سونا کوئی ڈانگ جنگ جاندے او سونا جدو نظر کرے کئی پشتا رنگ جاندے سونا جدو نظر کرے کئی پشتا رنگ جاندے اللہ 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 او جیوے میرا خواجہ معصوم سونا او جیوے میرا خواجہ معصوم سونا کوئی نخطہ نون ہوئے اگے اگے کملی والا پیچھے خواجہ معصوم ہوئے اگے اگے کملی والا پیچھے خواجہ معصوم ہوئے جیوے میرا پیر سونا آخری میں یہ پڑھ رہا ہوں آپ تمام بھائیوں کی نظر الحمدللہ دور دراز سے آپ سب آئے ہیں لیکن الحمدللہ جیسے پیر جی نے فرمایا کہ ہم اپنے جار کی سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں اس کو پورا کرنے آئے ہیں بس جار راضی تو رب راضی تو مل کر میرے ساتھ مل کر پڑھیے یہ آخری بھائیا اور جیوے میرا پیر سونا پئی تال سنگیاں دی اور نالے سجا تیری نوکر نالے تیرے میں سنگیاں دی نالے سجا تیری نوکر نالے تیرے میں سنگیاں دی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيضا يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمة للأعوامل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منكسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن أمراء وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى
बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना महमदा या वासिअल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन 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 सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मतला में क्या शक था वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, बस उनकी रसाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वही आबले हैं वही जलन, वही आबले हैं वही जलन। कोई सोज व दिल में कमी नहीं। जो लगा के आग वो चले गए वो लगी हुई है बुझी नहीं। आमीन। हम्दो सलात के बाद आज की ये तकरीब जिसका चंद दिन पहले तो कोई किसी भी किस्म का इरादा नहीं था, लेकिन फिर मेरे बरादर अकबर पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशाए वैसे ज़मा कासिम फ़ैज़ान ज़री ज़रबख्त हज़रत अल्लामा अलहाज अलहाफ़िज़ अलकारी ख्वाजा शाह मोहम्मद अहरार नक्शबंदी मुजद्ददी अलमारूफ पीर सोना सरकार आपके हुक्म में और मेरे बरादर मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहबज़ादा पीर तौसीफ़ुन नबी नक्शबंदी मुजद्ददी आपके हुक्म में अल्लाह मेरे भाई को सेहत व आफ़ियत व तंदुरुस्ती के साथ साया सलामत रखे। ये प्रोग्राम बना कि हम तीनों चले जाएंगे और वहाँ इतवार वाले दिन, क्योंकि दूसरा इतवार होता है महफिल, उस दिन हम मस्जिद में बैठ के तीनों ख़त्म ख्वाजगां शिफ पढ़ के दुआ कर लेंगे। क्योंकि इरादा ये था कि इस प्रोग्राम में हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत शामिल है, तो इसमें नागा नहीं होना चाहिए। इसमें नागा नहीं होना चाहिए। हम तीनों बैठ के इसको प्रोग्राम कर लेंगे, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इरादा था। ये 3-4 दिन पहले 2-4 दोस्तों को पता चला, उनको जी हम भी आ जाएंगे। तो ये 2-4 से काफ़ी ज़्यादा दोस्त तशरीफ़ ले आए। तो मुल्की हालात के पेश नज़र कि जैसे कोरोना का मामला था, दीगर मामलात थे, और वैसे भी ये एक मेंटालिटी है कि जब भी ज़िक्र की महफ़िल का अहतमाम हो
تو اس کے لیے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید کرونا بہت زیادہ اس طرف بڑھتا ہے. آج پورا مری بھرا پڑا ہے، جہاں تک نگاہ اٹھتی ہے گاڑیاں اور لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں. یہ عجیب کرونا ہے جو آوارگی کرنے والوں کو تو نہیں لگتا، لیکن مصطفیٰ کی عظمت پہ مرنے والوں کی طرف یہ عجیب کرونا ہے. باہر تو ملکی حالات جیسے بھی ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، تو اگر یہ محفل میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دلہا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سیاح لامکان احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوتی تو آج ہمیں یہاں آنے کی توفیق بھی میسر نہ آتی، کیونکہ ہمارا تو ارادہ نہیں تھا. لیکن جو شمع حضور تاجدار تصوف عظیم عالم مبلغ اسلام خواجہ خواجگان قیوم پنجم حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار مہری شریف اور میرے والی نعمت حضور خواجہ خواجگان حضرت الحاج خواجہ محمد طاہر مبین معصومی نقشبندی مجددی نور اللہ مرکزہ، ہر دو حضرات کی جو یہ ڈیوٹی تھی، جو یہ شمع جلائی ہوئی تھی، یہ بارگاہ حسنین کریمین میں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم میں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنی مقبول اور قبول ہے کہ اگر کوئی نہ بھی ہو، نہ یہ بندوں کی محتاج ہے، نہ یہ پروگرام لوگوں کا محتاج ہے، نہ سروں کا محتاج ہے، نہ ادھر بہت پیر بلانے کی ضرورت ہے، نہ بہت مرید کٹھے کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ ایسی خوبصورت ڈیوٹی ہے کہ سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے. بس جس نے سجنا ہے وہ اس کے لیے چن لیا گیا ہے. تو الحمدللہ یہاں دوست تشریف لائے ہیں، تو میں نے اس لیے بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ انتظامیہ کو اس سے مطلع کیا جائے کہ ایک تو ہمارے 20-30 جو بھی دوست ہوں گے، یہاں سینکڑوں لوگ آوارگی کے لیے آتے ہیں، تو اگر آوارگی پر آنے کے لیے کسی قسم کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے تو اس آوارگی والے ماحول میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ان ہواؤں ان فضاؤں کو مہکانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت کیا باقی رہ جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہاں ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی یہاں بنگڑے ڈال رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سما، یہ دیواریں، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر، یہ اس بات پر آج اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہے کہ اے بار الہ، ہر طرف آوارگی کے لیے اور لہو و لعب کے لیے، ناچ گانے کے لیے اور آوارگی کے لیے اور نہ جانے کس کس کام کے لیے لوگ جمع ہیں. اے مالک تیرا شکر ہے، تو نے چند نفوس ایسے بھیج دیے ہیں اس آوارگی کے ماحول کے اندر بھی آج ان ہواؤں کو مہکانے کے لیے، فضاؤں کو مہکانے کے لیے، چرند پرند اور ان شجر و حجر کو مہکانے کے لیے اللہ نے چنا ہے، تو مجھے اور آپ کو چن لیا ہے. آمین. اور ایک ذاکر کی شان کیا ہے؟ ایک ذاکر کی شان کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی اور مطلق نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ایک بھی ذاکر زمین پر ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگا. ایک ذاکر، یہ سب سے باقی بھی نشانی، یہ سب سے مطلق نشانی ہے. ایک بھی ذکر کرنے والا
اس روئے زمین پر قائم رہے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میں حیران ہو رہا تھا، یہاں اتنا رش میں نے ان دنوں میں کبھی نہیں دیکھا۔ لوگ جس طرح پھر رہے ہیں آوارگی کے ساتھ اور شدر بے بہار پھر رہے ہیں، عجیب دنیا داری میں مگن ہیں۔ میں تو ڈر رہا تھا، یا اللہ تو کرم فرما، تو اپنا فضل فرما۔ لوگ یہاں آوارگی کے لیے آئے ہیں، یہاں آج کے دن کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ ماحول اور جو کیفیت بن چکی ہے، یہ کیفیت یقیناً قیامت کو دعوت دینے کے لیے ہے۔ لیکن آج تم یہاں آ کر اللہ اللہ کر کے، ارے تم نے صرف یہاں پہنچ کر کوئی چھوٹا کام نہیں کیا ہے، تم لوگوں نے اس سارے خطے پر احسان کیا ہے۔ تمہارے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے خطے پر رب کی رحمتوں کا نزول ہو۔ آج اگر رب کی رحمتوں کا نزول آج کے دن اس سرزمین پر ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے نزول کی وجہ مجھے اور آپ کو بنایا ہے، مجھے اور آپ کو یہاں پر بھیج کر اور اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ارے ذرا یا رسول اللہ، ذرا دل کی آنکھوں کو کھول کے تو دیکھو، ظاہر میں ہم پر یہ مسجد کی چھت سایہ کیے ہوئے ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان عالی شان میرے اور آپ کے لیے اس جگہ پر جمع ہونے اور میرے اور آپ کی حوصلہ افزائی میں اور زیادہ اضافہ کر رہا ہے کہ لوگوں ظاہر میں تو ہم پر یہ مسجد کی چھت سایہ فکر ہے، لیکن حقیقت میں اس یہاں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ ہم پر کیا ہوا ہے۔ ذرا دل کی آنکھوں کو کھول کے تو دیکھو، ارے جب ہم نے اس محفل کا ارادہ کیا فرشتوں نے اس کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا، چلے زمین کی جانب، چلے زمین کی جانب، اور لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے آوارگی کے لیے، ان کو بھی دیکھا ہوگا، اور ایک میں اور آپ تھے جو گھر سے ایک ہی نیت لے کے چلے تھے، ایک ہی نیت لے کے چلے تھے کہ مری کی ان فضاؤں کے اندر اللہ کی عظمت اور شان کو بلند کریں گے، تاجدار ختم نبوت کی عظمت کو بلند کریں گے، حسنین کریمین کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو تسکین پہنچائیں گے، اور جشن نزول قرآن کی محفل میں شامل ہو کر اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لیں گے۔ یہی نیت لے کے چلے تھے، ایک ہی نیت، خالصتاً ایک ہی نیت تھی، اس کے علاوہ تو اور کوئی نیت نہیں تھی نا۔ یہ جو سیر ہے، یہ جو ٹھنڈی فضائیں ہیں، یہ جو ہوائیں ہیں، یہ آپ کو مفت میں مل رہی ہیں، اور اس نیت کا فیض دیکھیے کہ اگر تم یہاں سے نکل کر سیر کرنے کے لیے جاتے ہو، اور بھی لوگ سیر کے لیے آئے ہیں، وہ سیر کریں تو ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، تم سیر بھی کرو گے تو اس کا بھی ثواب ہی لکھا جائے گا۔ نیت جو نیک ہے، نیت جو نیک ہے، نیت جو ذکر کی لے کے آئے ہیں، یار دیکھو دونوں سیر کر رہے ہیں، تم بھی یہاں سیر کے لیے نکلتے ہو، اتنی دنیا سیر کے لیے نکلی ہے، لیکن قربان جاؤں اور اپنی ڈیوٹی کی قبولیت کا اندازہ لگاؤ، کتنے تم مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہو، کتنے تم مرشد کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ یہ دوست یہ بازار کے لیے نکلے تو ایک گاڑی والا گزرا، اس نے کہا وہ دیکھو، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، وہ آ گئے رب کا کلمہ پڑھنے والے۔ آمین۔ دیکھو نا، پہچان کے ذریعے ہوتے ہیں،
کوئی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے. کوئی اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے، یہ راجہ ہے، یہ عباسی ہے، یہ چودھری ہے، یہ جاٹ ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹمکاں ہے. لیکن قربان جائیں، ایسی مرشد نے مہر لگا دی ہے کہ ساری پہچانیں، سارے تعارف فانی ہے. ہمارا تعارف وہ بن چکا ہے کہ نہ ہمارا تعارف کبھی فانی ہو سکتا ہے. یہی تو اظہار و ذکر، یہ اس کی یہی تفسیر ہے کہ یار ذرا دیکھو تو صحیح، ایسا مرشد نے کرم فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی کی شان میرے محبوب نے بیان فرمائی. اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھو تو زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. ذرا اپنے مقدر پہ ناز کرو، تم کیسے مرید با وفا ہو. مرشد تو ورا الورا ہے، جو تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے اس کی زبان پہ بھی اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. ذرا اپنے مقدر پہ ناز کرو، کتنا کرم ہے آج ہم پہ، کتنا کرم ہے آج ہم پہ کہ ہم چنے ہوئے بیٹھے. اور یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، پکی ٹھوک کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس بنیاد میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو تم فرشتوں کے سائے میں بیٹھے ہو، فرشتوں کے پروں کے سائے میں. یار میں اور آپ اپنے گریباں میں منہ ڈالیں، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ فرشتے ہم پہ سایہ کریں؟ قربان جاؤں مصطفیٰ کی نسبت پہ، قربان جاؤں اپنے لجپال کی کریمی پہ. اپنی نسبت پر ناز کرو. اس نسبت نے آج ہمیں کیا اوج عطا کیا ہے کہ ہم بیٹھے زمین پر ہیں اور عرش کے فرشتے ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں. اور کمال جائیں، قربان جائیں. میرے کریم فرماتے ہیں جب محفل برخاست ہو جاتی ہے نا، جب محفل برخاست ہو جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ وہ عرض کریں گے مالک مری میں بڑے لوگ آوارگی کے لیے آئے تھے، لیکن جامعہ مسجد معصومیہ میں چند لوگ بیٹھ کر تجھے اور تیرے محبوب کو یاد کر رہے ہیں. یاد کر رہے تھے. بڑی طویل آخری لفظ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی بیٹھے، جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے، میں نے سب کو بخش دیا ہے، میں نے سب کو بخش دیا ہے. فرشتہ عرض کرے گا مالک سب اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ہم ذکر کریں گے، سب اس نیت سے، کوئی ویسے ہی گزر رہا تھا، ذکر کی آواز سن کر اس کے دل میں بھی چاشنی پیدا ہوئی، دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ جو مسجد میں بیٹھے تھے یہ تو تمنائی بن کے بیٹھے تھے، لیکن کچھ تماشائی بھی تھے. یا اللہ تمنائیوں کے لیے تو سمجھ آتی ہے کہ تو نے سب کو بخش دیا ہے، کیا تماشائی کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تماشائی کے لیے بھی یہی حکم ہے. فرمایا ہاں یاد رکھو لا یشقی جلیسہم، یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا تمنائی کون ہے، تماشائی کون ہے. ارے وہ جن کے ساتھ بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے تھے ان کی میت کسی کو بدبخت رہنے ہی نہیں دیتی، ان کی میت کسی کو رہنے نہیں دیتی. یہ تو دیکھو کہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، یہاں تو یہ کسی کو بدبخت رہنے ہی نہیں دیتے. بدبخت کمال قربان جاؤں. ہم تو تمنائی ہے نا، تمنائی یہ لے کے آئے تھے کہ یہاں ذکر کریں گے، تمنائی یہ لے کے آئے تھے، لیکن تمہاری تمنا کتنی قابل قبول ہے کہ تمہاری وجہ سے تماشائی بھی بخشا گیا ہے، ہماری وجہ سے. تو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں چنا ہے.
ہمیں چنا ہے، اور کتنا یہ بارگاہ میں مقبول ہے کہ اس میں 44 سال سے ناغہ نہیں ہوا. سب کہیں الحمدللہ. 17 سال، کتنے سال؟ 17 سال حضور خواجہ خواجگان نے اس پروگرام کو فرمایا. 17 سال. 93 میں لاسٹ پروگرام ہوا، 77 میں پہلا ہوا، 93 میں لاسٹ ہوا آخری پروگرام. اور 94 سے میرے مرشد کامل نے اس پروگرام کو جاری رکھا. دیکھو نا، یہ بھی اب کرم کی بات ہے. یہ کیسی کرم کی بات ہے. اللہ نے ہم دونوں بھائیوں کو ایسے اکٹھا نہیں کیا جی. تو موری شریف میں بڑے بڑے خلفاء ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، بڑی بڑی عظمتیں ہیں، بڑے بڑے القابات ہیں، بڑی بڑی عظمتیں ان کی ہیں، بڑے بڑے آستانے ہیں. اللہ ان کے آستانوں کو سلامت رکھے جی. لیکن میں فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے میرے حصے میں فقیری آئی، کوئی کہتا ہے مجھے ولایت دی، کوئی کہتا ہے مجھے دولت ملی، کوئی کہتا ہے یہ ملا. یہ اچھی بات، مرشد کی نگاہ سے سب کچھ ملا ہے. لیکن تعدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، ہم دونوں وہ بیٹھے ہیں جن دونوں کے باپوں کے حصے میں مرشد خود آیا ہے. حضور آفت جی سرکار کو زری زر بخت ملے اور میرے مرشد کو حضور تاجدار تصوف خواجہ محمد معصوم ملے، اور ہمیں اسی پر فخر ہے. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ محمود غزنوی نے کہا نا، اس نے دربار سجایا اور اس طرح ہیرے جواہرات کو بکھیر دیا. وزیروں سے کہا پکڑ لو، جو جس کے حصے میں آتا آج لوٹ لو، جو جس کے حصے میں آتا ہے لوٹ لو. لوگ ٹوٹ پڑے خزانوں کے اوپر. ایاز اٹھے اور محمود پر ہاتھ رکھ دیا. محمود پر ہاتھ رکھا. محمود غزنوی کہنے لگا ایاز تجھے دنیا کی جاو عشمت کی ضرورت نہیں، تجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، تجھے ان جوہرات کی ضرورت نہیں، تجھے ان خزانوں کی ضرورت نہیں. کہا حضور یہ سارے بے وقوف ہیں جو ان خزانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں نے تو اس کو مانگ لیا ہے جس کے سارے خزانے ملکی ہیں، جو سب کا مالک ہے، جو ان خزانوں کو بانٹنے والا ہے. ارے کسی کے حصے میں خزانے آئے ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے حصوں میں خزانے بانٹنے والے آئے ہیں، جن کے حصے میں خزانے بانٹنے والے آئے ہیں. الحمدللہ یہ فخر کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ حضور اویس زمان اور میرے والی نعمت حضور خواجہ محمد طاہر مبین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں وہ شخصیات ہیں لوگوں نے نہ جانے کس کس فیض کی طلب کی، اور ان دونوں نے جب بھی ہاتھ رکھا مرشد کے ہاتھ پہ رکھا کہ مرشد جب تم مل گئے، جب آپ مل گئے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اٹھتے نہیں ہیں اب یہ ہاتھ دعا کے لیے، اب اور کیا مانگے؟ جن کو سب کچھ مل گیا، جن کو سب کچھ مل گیا. تو الحمدللہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے میں وہ ڈیوٹیاں ہیں جو ہمارے مرشدان با وفا نے اپنے حصے میں رکھی تھی، جو اپنے حصے میں رکھی تھی. اور آپ اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ میں نے کسی دوست کو نہیں کہا کہ آپ محفل میں پہنچیں، کسی دوست کو نہیں، نہ پیر سونا نے کہا نہ میں نے کہا، صرف یہ سب دوستوں کو صرف اطلاع دی کہ بھئی اگر آپ جس نے آنا ہے وہ آ جائے، نہیں آنا تو کسی پر گلہ نہیں ہے، کسی پر گلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی نہیں پوچھا تم آ کتنے لوگ رہے ہو، ٹھیک ہے نا جی. تو جس کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد نہیں، یہ لوگ خدا شاہد، ہم لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا
میلاد مناتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو ڈیوٹی ہمارے ذمہ مرشد نے لگائی تھی ہم اس کو ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, صحت تندرستی زندگی رکھے, سایہ پیر سونا کا سلامت رکھے, آپ تمام دوستوں کو شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ اگلے سال دبا کر اس پروگرام کو کریں گے. جس طرح پہلے ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ کریں گے, اس سے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو جس ٹریک پر ڈالا ہے نا, سارے دعا کریں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. یہ کل کراچی میں لوگوں نے دیکھ لیا ہے, لوگ اتنی ریلیوں کو کہتے تھے نہ یہ ملین مارچ ہم لے کے آئے ہیں, یہ ملین مارچ لے کے آئے ہیں, یہ ملین مارچ لے کے آئے ہیں. تو وہاں کسی نے نہیں کہا ملین مارچ لے کے آئے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے کسی کو دکھانا نہیں تھا. وہ ریالوں کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے, وہ ڈالروں کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے, وہ وزارتوں کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے, وہ صدارتوں کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے, وہ تو اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے. تو جو حضور کے لیے آتا ہے, جو حضور کے لیے آتا ہے پھر وہ گنتی سے باہر ہو جاتا ہے, پھر گن کے نہیں ہوتا, گن کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو جو حضور پر مر مٹے پھر اس کو کوئی گن ہی نہیں سکتا, اس کو پھر کوئی, کیونکہ وہ لامحدود ہو جاتا ہے. محفل کا اعلان کر دوں دوسری 24 کا وہ کس گیا. تو الحمدللہ تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سارے دوست تشریف لائے. اللہ آپ کے سفر کو مبارک فرمائے. اور بالخصوص بہاولپور سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, صوفی عبدالستار صاحب نقشبندی کافی علالت میں تھے, لیکن یہاں ہم نے جب سامنے دیکھا ہے تو ہمیں تو ایسے ہی لگا کہ فون پر یہ ایسے ہی بتاتے رہے, ابا تو ٹھیک ہے, چنگا بھلا ہے. اور الحمدللہ اللہ سلامت رکھے, صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے. اور ڈیرہ غازی خان سے صوفی عرفان صاحب, صوفی اسماعیل صاحب آئے ہیں, اور لاہور سے سارے دوست, اللہ آپ دوستوں کو بھی سلامت رکھے. اور جتنے بھی صاحبزادگان تشریف لائے ہیں اللہ ان کو بھی آباد رکھے. اللہ آپ تمام دوستوں کا آنا جانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دنیا میں عزت سے کیسے رہو گے, میری مانو تو اچھے رہو گے, دل میں بسا لو حب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آتش دوزخ کا اس کو فکر و اندیشہ نہیں, فضل رب سے قلب طیب مصطفیٰ آباد ہے. اللہ ہم تمام کے قلوب کو مصطفیٰ سے آباد فرمائے. انشاءاللہ 24 ستمبر کو, کیونکہ مارچ میں بھی عرس نہیں ہو سکا تھا, تو 24 ستمبر کو 5-6 سفر کی جو حضرت صاحب کا یوم وصال ہے اسی دن کے حوالے سے جو مارچ والا عرس ہے, عرس صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم, عرس حسنین کریمین, وہ تقریب بھی ساتھ ہوگی. حضرت صاحب کا 13واں سالانہ عرس بھی ہوگا انشاءاللہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نوابیہ معصومیہ مصطفیٰ آباد شریف لاہور کے اندر 24 ستمبر بروز جمعرات مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ چادر پوشی ہوگی اور ختم خواجگان ہوگا. عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی نعت خواں حضرات نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں گے, علماء کے بیانات بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ پیر سونا سرکار اور دیگر مشائخ عظام تمام حضرات تشریف لائیں گے. ان سب کی زیارت بھی آپ نے کرنی ہے, اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس پیغام کو بھی پہنچانا ہے. آپ سارے دوست محبت سے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام, جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے,
کملی والے کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں دست بستہ ہے کڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام یا الہی واسطہ میلاد رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہ 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 آمین اللہم ربنا آمین الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا محمد والی و صحابہ اجمعین یا اللہ جل جلالہ جشن نزول قرآن میلاد مصطفیٰ شہادت امام حسین ذکر حسنین کریمین تاجدار ختم نبوت جتنے بھی دوست احباب تشریف لائیں اس محفل میں الہی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جل جلالہ اس محفل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً عاجزاً متبرکاً پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے والدین کریمین ازواج مطہرات اہل بیت صاحبزادے صاحبزادیاں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات جو مسلمان مرد عورت جن گزرے ہیں جو ہیں جو ہوں گے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما قبلہ عالم جان عالم زنی زربخت حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد معصوم حضور خواجہ محمد طاہر مبین قبلہ عالم حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس محفل پاک کا صدقہ جتنے دوست احباب تشریف لائیں سب کی حاضری قبول فرما جن کے گھر میں مشکلات پریشانیاں تکالیف ہیں الہی دور فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ جل جلالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ جس بھی ممالک میں ہیں یا اللہ جل جلالہ ان کو اپنے قدرت سے نیست و نابود فرما پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے لیے جو عشاقان مصطفیٰ محنت کر رہے ہیں الہی ان کو اپنے مقصد حیات میں کامیابی عطا فرما یا اللہ یہ ملک تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آزاد ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ آزاد ہوا ہے یا اللہ اس میں نظام مصطفیٰ نافذ فرما جو مسکین اور غریب اور نادار قسم کے لوگ تیرے محبوب کی اس شریعت کے لیے محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی فتح و نصرت اور مدد فرما یا اللہ جل جلالہ جو دوست احباب تشریف لائے ہیں جو نہیں لا سکے الہی سب کا دین دنیا اور آخرت بہتر فرما جتنے دوستوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما جو بیمار ہے شفا عطا فرما جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما جو تندرست ہیں تندرستیاں دور فرما جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما جن کے نرین اولاد نہیں نرین اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا یا اللہ عقل سلیم قلب سلیم اپنے اہل اللہ اور اولیاء کی طرح ہمیں بھی نصیب فرما یا اللہ جل جلالہ عالم اسلام کا بول والا فرما کفر کا مکالا فرما مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما یا اللہ جل جلالہ شام یمن فلسطین عراق لبنان افغانستان کشمیر جہاں جہاں بھی کفار مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں الہی کافروں کی ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما یا اللہ عالم اسلام کے حال پہ رحم فرما حضور کے امتیوں کے حال پہ رحم فرما حضور کی امتیوں کی اصلاح فرما حضور کی امت کو نیک بنا رزق حلال فراخ نصیب فرما خصوصاً بالخصوص ہمارے بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں میری والدہ بیمار ہے دعا فرما اللہ جل جلالہ شفائی کامل عاجلہ صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ جل جلالہ جتنے دوست احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ جل جلالہ تمام ماستانوں کی خیر فرما سب کی حفاظت فرما انت ربی انت حسبی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث جے حبیبک المصطفیٰ و نبیک المجتبی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین نیچے لنگر کھانے کے لیے بالکل لنگر